ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. ٹو نیشن تھیری کو ہم ڈیٹیل میں پڑھنے جا رہے ہیں کچھ ایگزامپلس کے ساتھ. ٹو نیشن تھیری کو ہم نے آلریڈی ڈیفائن کر لیا ہے, اس کا میننگ دیکھ لیا ہے. اب ٹو نیشن تھیری کو ہم کچھ ایگزامپلس کے ساتھ اسٹڈی کریں گے. ٹو نیشن تھیری ان اٹس سمپلیسٹ وے مینس دا کلچرل, پولیٹیکل, ریلیجیس, اکنامک اینڈ سوشل ڈسملیرٹیز بٹوین دا ٹو میجر کمیونٹیز ہندوز اینڈ مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ. ان ڈسملیرٹیز کی مثالیں ہم پڑھیں گے اس ٹاپک میں. قائد اعظم نے ٹو نیشن تھیری کے حوالے سے کہا تھا کہ پاکستان واز اسٹیبلشڈ the day when the first Indian national embraced Islam. یعنی a separate nation was born in the subcontinent whose understanding of life was quite distinct from the other nationalities when the first Indian national embraced Islam. البیرونی ایک فیمس مسلم فلاسفر تھے, اسکالر تھے اور ٹریولر تھے جنہوں نے انڈیا کا ٹریول کیا, انڈیا کا سفر کیا محمود غزنوی کے ساتھ, مسلمان فاتح کے ساتھ. 1000 AD میں وہ انڈیا میں آئے تھے. ان کی فیمس کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الہند. اس میں انہوں نے انڈیا کے بارے میں لکھا, انڈیا کی سوسائٹی, پالیٹکس, اکانومی کے بارے میں, ہندوز کے بارے میں بھی انہوں نے ڈیٹیل سے لکھا کتاب الہند میں. وہ کہتے ہیں کہ the Hindu fanaticism is directed against those who do not belong to them and more particularly against the Muslims, whom they call as Malich, impure and forbid having any relationship with them, be it by any kind of relationship by sitting, eating and drinking with them because they think they would be polluted. They consider as impure anything which touches the person of any foreigner. یعنی ہندوؤں کا معاشرہ اتنا تنگ اور بند اور تنگ نظر معاشرہ ہے کہ اگر وہ کسی بھی فارنر کے ساتھ وہ ٹچ ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہو گئے. اسپیشلی مسلمس کو وہ ملیچ قرار دیتے تھے اور مسلمس کے ساتھ کسی قسم کا کانٹیکٹ ناپسند کرتے تھے. یعنی اتنی تنگ نظری پر اور تعصب پر مبنی ہندو معاشرہ تھا. جمال الدین احمد اپنی کتاب ارلی فیز آف مسلم پولیٹیکل موومنٹ میں لکھتے ہیں دا ہندو سوسائٹی مینٹینڈ دس پیکولر کیریکٹر اوور دا سینچریز. The two societies, the Hindu and the Muslim, they are like two streams. They have sometimes touched but never merged, each following its separate course. یعنی ہندو معاشرے اور مسلم معاشرے کی مثال ایسی ہے جیسے دو ندیاں ہوں جو ساتھ ساتھ بہتی تو رہیں, پیرالل بہتی رہیں, لیکن وہ کبھی بھی ایک دوسرے میں مرج نہیں ہو پائیں. ہندوز اور مسلمانوں کے درمیان سب سے پہلے ہم ریلیجس ڈفرینسز دیکھتے ہیں. ہندوز اور مسلمس کے درمیان ریلیجن میں جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان توحید پر بلیو کرتے ہیں, وننس آف گاڈ پر, اور ہندوز ملٹیپل گاڈز پر بلیو کرتے ہیں. تو یہ ایک گلیئرنگ ڈفرینس ہے ہندو اور مسلم اسلامک اور ہندوازم ریلیجن کے درمیان. Islam is based on monotheism and believes in the equality of mankind, peace and brotherhood. اسلام کا جو مذہب ہے وہ مساوات کا درس دیتا ہے, امن اور بھائی چارے کا. لیکن ہندوازم میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کاسٹ ریڈن سوسائٹی ہے جس پورے معاشرے کو 4 ذاتوں میں تقسیم کیا گیا ہے, برہمنس, کشتری, ویش اور شودر, اور ایکویلٹی موجود نہیں ہے ہندوازم میں. ہندوازم ایکویلٹی کو پروموٹ نہیں کرتا. The followers of Islam settled in large number, but they did not merge themselves into the Hindu pattern. So for the first time in the Indian society, in the Indian history, two distinct communities and cultures stood face to face, and India was permanently divided into two powerful units. یہ الفاظ کسی مسلمان کے نہیں ہیں بلکہ ایک ہندو ہیں RC موجمدار جو کہ اسلام اور ہندوازم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہندوازم اور اسلام دونوں الگ الگ رہے, وہ ایک دوسرے میں مرج نہیں ہو سکے. پانیکر ایک ہندو ہیں جو کہ لکھتے ہیں ٹو پیرالل سوسائٹیز ور اسٹیبلشڈ آن دا سیم سوائل. At all steps they were different and hardly any social communication and intermingling of life existing between them. دونوں ایک دوسرے میں انٹرمنگل نہیں کر سکے, ایک دوسرے میں مرج نہیں کر سکے, ہندوازم اینڈ اسلام. ہندو نیشنلزم کی بہت ساری مثالیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوز اور مسلمان 2 سیپریٹ نیشنز ہیں. ہندو نیشنلزم کی بہت بڑی مثال ہم دیتے ہیں برہمو سماج اور آریہ سماج کی تحریکوں سے کہ یہ دونوں ہندو ایکسٹریمسٹ موومنٹس تھیں, مسلمس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتی تھیں اور مسلمس کے خلاف انہوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا اور موومنٹ چلائی مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمانوں کو انڈیا سے نکال دیا جائے یا پھر ان کو ہندوازم میں کنورٹ کر دیا جائے. آریہ سماج 19th سینچری میں لانچ کی گئی اور اس کا نعرہ یہ تھا کہ انڈیا انڈینز کے لیے ہے, یعنی ہندوز کے لیے ہے اور ایلینز کو یہاں سے چلے جانا چاہیے.
لیے. پھر انہوں نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا جس کا نام تھا شدھی, یعنی مسلمانوں کو ہندوازم میں کنورٹ کر دیا جائے. تو یہ ایکسٹریمسٹ اور بائسڈ قسم کے ہندوز تھے جنہوں نے یہ موومنٹ سٹارٹ کی مسلمس کو ایز اے نیشن ایلیمینیٹ کرنے کے لیے, اور کمیونل ڈسکارڈ پیدا ہو گیا ہندوز اور مسلمس کے درمیان, جو کہ جس کی وجہ سے انڈیا کا پولیٹیکل ایٹماسفیئر خراب ہوا, اینڈ مسلمس ور کمپیلڈ ٹو ڈیمانڈ اے سیپریٹ اسٹیٹ فار دیم ٹو preserve this distinct separate identity. کلچرل اینڈ سوشل ڈفرینسز ہندوز اور مسلمس کے درمیان اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں, جیسے کہ مسلمان اپنی ڈیڈ باڈیز کو بری کرتے تھے, دفن کرتے تھے, ہندوز ان کو برن کرتے تھے. یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کی ہسٹری, ریلیجن, سویلائزیشن, ان کے بلیفس, ان کی تھنکنگ اور ان کی اپروچ میں بہت زیادہ ڈفرینس تھا. ہندو مدر کاؤ کو ورشپ کرتے تھے, کاؤ کو مدر مانتے, اس کو ورشپ کرتے تھے. مسلمان اس کو سلیٹر کرتے تھے, اور مسلمس ور ٹیکن ایز ملیچ, امپیور, اینڈ اینی تھنگ touched by a Muslim was polluted and extensively washed and cleansed with the sacred water of Ganga. ہندوز اور مسلم فیملیز کے درمیان انٹریکشن بہت کم تھا, اور ان کی فیملیز کا جو وے آف لیونگ تھا اس کو بہت آسانی سے جج کیا جا سکتا تھا. چودھری محمد علی ایمرجنس آف پاکستان میں لکھتے ہیں, ہندوز اینڈ مسلم فیملیز which lived in the same neighborhood for generations could be distinguished at a glance from each other. The clothes, the foods, the household utensils, the layout of homes, the words of salutation, the gestures, and everything about them will be different and will immediately point to their distinctive origin. یعنی مسلمانوں کو اور ہندوؤں کے فیملیز کو دیکھنے سے, ان کی زندگی کے انداز کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ ہندو ہیں. The Muslims were meat eaters while the Hindus were vegetarians. ہندوز ہمیشہ اپنے آپ کو ایک سپیریئر ریس سمجھتے تھے, تو بہت سارے کلچرل ڈفرینسز تھے اور سوشل ڈفرینسز ہندوز اور مسلمس کے درمیان. پھر ہندوز اور مسلمانوں کے درمیان اکنامک اور ایجوکیشنل ڈفرینسز بھی تھے. وار آف انڈیپینڈنس 1857 کی وجہ سے انڈیا کا پولیٹیکل سینیریو بالکل چینج ہو گیا, اور برٹش اوور پاورڈ دا انڈین گورنمنٹ, دے اوور پاورڈ انڈیا. اب نئے سینیریو میں, نئے پولیٹیکل سینیریو میں مسلمس کو رسپانسبل قرار دیا گیا جنگ کا, اور پھر ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا, اور ان کے اوپر اکنامک اپرچونیٹیز کے تمام دروازے بند کر دیے گئے. مسلم لینڈ لارڈز ٹیننٹس میں چینج ہو گئے, مسلم بزنس مین اور ٹریڈرز کے لیے بہت اسٹرکٹ قسم کے رولز رکھے گئے, مسلمس کے لیے گورنمنٹ سروسز کے ڈورز کلوز کر دیے گئے, ان کے لیے ہائر پوسٹ نہیں تھیں گورنمنٹ میں, پیٹی جابز ور آفرڈ ٹو دیم. تو اس طرح کے اکنامک سچویشنز مسلمس کو فیس کرنا پڑی نئے سینیریو میں, اور مسلمس جو ہیں دے ور لوزرز, اور ہندوز اپرچونسٹ تھے. انہوں نے تمام حالات سے فائدہ اٹھایا اور ماڈرن ایجوکیشن بھی سیکھ لی, اور اپنے آپ کو گورنمنٹ جابس کے لیے پیش کر دیا. کمپیٹیٹیو ایگزامس میں وہ ہمیشہ آگے نکل جاتے تھے مسلمانوں سے. اینڈ دا مسلمس ور لیگڈ فار بیہائنڈ ان ماڈرن ایجوکیشن اینڈ ہائی گورنمنٹ پوسٹ اینڈ جابس. They did not possess sufficient know-how essential for competing in the economic field. The Muslims were mostly the creditors. مسلمان زیادہ تر قرض خواہ تھے, وہ ہندوؤں سے قرضے لیتے تھے. Hindus were money lenders. They had to depend on the Hindu money lenders for pursuing their trade and business, and fell an easy prey to the most cruel exploitation by the Hindus. پولیٹیکل ڈفرینسز بہت زیادہ تھے مسلمز اور ہندوز کے درمیان, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہندوز اینڈ مسلمز ور ٹو ڈفرینٹ نیشنز. اردو ہندو کانٹروورسی سے ابتدا کرتے ہیں ہم. 1867 میں ہندوز نے ڈیمانڈ کیا کہ اردو کو ختم کر کے ہندی کو آفیشیل لینگویج کے طور پہ امپلیمنٹ کیا جائے. سر سید جو کہ پہلے ہندو مسلم یونٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے تھے, اردو ہندی کانٹروورسی میں انہوں نے ہندوؤں کی دشمنی دیکھی مسلمانوں کے خلاف, اور وہ کنونس ہو گئے کہ اب ہندوز جو ہیں وہ مسلمانوں کے کبھی بھی ویل وشر نہیں ہو سکتے, اور وہ مسلمس کو ایز اے سیپریٹ نیشن ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کے کلچر کو ایلیمینیٹ کرنے کے ذریعے ان کو ایک سیپریٹ نیشن کے طور پر ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. آل انڈین نیشنل کانگریس واز اسٹیبلشڈ ان 1885 ایٹ دا انیشیٹو آف A.O. Hume, a retired civil servant
ایک سرکاری ریٹائرڈ ملازم تھے برٹش اے او ہیوم، جن کے کہنے پر کانگریس بنائی گئی، انڈین نیشنل کانگریس. شروع میں اس کا مقصد یہی تھا، کانگریس کا کلیم یہی تھا کہ یہ تمام انڈینز کے رائٹس کے لیے کوشش کرے گی، لیکن اور شروع میں کانگریس نے تھوڑا پوز بھی کیا کہ وہ تمام انڈینز کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن بہت جلد اس کی ہندو مینٹیلٹی ایکسپوز ہو گئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ایک پیور ہندو باڈی ہے جو کہ صرف ہندوز کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے. کانگریس نے مسلمانوں کے خلاف مطالبات کیے. اس نے یہ مطالبہ کیا کہ برٹش پیٹرن پر ریپرزینٹیو ڈیموکریسی انٹروڈیوس کی جائے انڈیا میں. اس کا مطلب یہ تھا کہ میجورٹی از اتھارٹی. ہندوز میجورٹی میں تھے اور گورنمنٹ میں ہمیشہ رولرز کے طور پر ہندوز نہیں سامنے آنا تھا اور مسلمانوں نے ہمیشہ لوزر کے طور پر پیچھے رہ جانا تھا نئے ڈیموکریٹک پیٹرن میں. یعنی یہ مطالبہ مسلمانوں کے خلاف تھا. پھر کانگریس نے یہ مطالبہ کیا کہ جو سول پوسٹ ہیں، ہائی سول پوسٹ، ان پر کمپیٹیٹیو ایگزامز یعنی مقابلے کا امتحان ہو اور اس پر اپوائنٹمنٹس کی جائیں. یہ بھی مسلمانوں کے خلاف تھا کیونکہ مسلمان ماڈرن ایجوکیشن میں بہت پیچھے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام گورنمنٹ سروسز میں ہائی پوسٹ پر ہندوز ہی اپوائنٹ ہونے تھے. پھر ہندو پولیٹیکل ڈفرینسز کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں پارٹیشن آف بنگال. بنگال پاپولیشن اور ایریا کے لحاظ سے بہت بڑا پروونس تھا. ہندوز نے اپنی آسانی کے برٹش نے اپنی آسانی کے لیے اس کو 1905 میں تقسیم کر دیا، 2 صوبے بنا دیے. اب جب 2 صوبے بنے تو ایسٹ بنگال میں مسلمان میجورٹی میں تھے، وہاں پر ان کو فائدہ پہنچنا شروع ہو گیا، انہوں نے ترقی کرنا شروع کر دی. ویسٹ بنگال میں ہندوز میجورٹی میں تھے. جب ایک صوبہ تھا تو صوبے کی تمام ملازمتوں، کاروبار اور تجارت پر ہندوؤں کا قبضہ تھا، لیکن اب مسلمانوں نے بھی فلرش کرنا شروع کر دیا. یہ بات ہندوؤں کو پسند نہ آئی، انہوں نے اس کے خلاف ایک بہت اسٹرانگ موومنٹ چلائی اور برٹش نے اس موومنٹ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور بنگال کو دوبارہ ایک صوبے میں ایک صوبہ بنا دیا. مسلمانوں نے اس سے یہ سبق سیکھا کہ ان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے، ان کو اپنی سیپریٹ پولیٹیکل پارٹی بنا لینی چاہیے اپنے رائٹس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے. چنانچہ انہوں نے اپنی ایک سیپریٹ پولیٹیکل پارٹی 1906 میں بنا لی. تو ہندو اپوزیشن جو تھی مسلمانوں کے مفادات کے خلاف، اس سے ہندو مینٹیلٹی اچھی طرح سے ایکسپوز ہو گئی. اب مسلمز نے ایک سٹیپ فارورڈ لے لیا اور شملہ ڈیپوٹیشن میں رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ کر دیا. یعنی مسلم ممبرز کو مسلم ووٹرز الیکٹ کریں اور ہندو ممبرز کو ہندو ووٹرز الیکٹ کریں. سر سید کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ مسلمز کو رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ ملنا چاہیے، یعنی مسلمز کی سیپریٹ سیٹس اسمبلیز میں اور ریپرزینٹیٹیو انسٹیٹیوشنز میں ہونی چاہیے ان کی تعداد کے مطابق، اور پھر مسلمز خود اپنے ریپرزینٹیٹیوز کو الیکٹ کریں. جو ورسٹ قسم کی ہندو مینٹیلٹی ایکسپوز ہوئی مسلمانوں کے خلاف وہ تھی کانگریس راج میں. گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1935 نیا کانسٹیٹیوشن انڈیا میں آ گیا جس کے تحت الیکشنز ہوئے. 1937 میں کانگریس نے میجورٹی آف دا پروونسز میں اپنی گورنمنٹ قائم کر لی. انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اتنے مظالم کیے، مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا اور مسلمانوں کے خلاف اتنا باعث شو کیا، اتنی ہیٹریڈ شو کی اپنے رول کے دوران. 2 سالہ رول تھا 1937 سے 39 کہ ہندو مینٹیلٹی ایکسپوز ہوگی. مسلمس کو فائنلی پتہ چل گیا کہ the future of the Muslim was not safe in United India. They found that there was no other way open to them except demanding a separate homeland, which was the only answer to the Muslim sufferings. یہ تمام اگزامپلز میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ کلیئر کٹ آپ کو پتہ چل جائے کہ 2 نیشن تھیری سے کیا مراد ہے، کون کون سی ڈسسیملیرٹیز تھیں، کون کون سے ڈفرینسز تھے دونوں قوموں کے درمیان، جس کی بنیاد پر مسلمس نے ایک سیپریٹ اسٹیٹ ڈیمانڈ کر لی. The Muslims demanded Pakistan in order to protect their cultural, political and economic distinctiveness, which was precariously threatened in the United India under the Hindu and Congress hegemony. یعنی مسلمانوں کو اتنے خطرات کا سامنا تھا ان کی سیپریٹ آئیڈینٹی کو، ان کے نیشنل کیریکٹر کو، کہ انہوں نے سیپریٹ اسٹیٹ انڈیا میں اپنے لیے ڈیمانڈ کی.